اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسلمان کون ہے؟ صاحب ایمان۔ اور ایک مسلمان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ ایمان۔ یہ ایمان کی طاقت ہے کہ جو بندہ مومن کو قرب کی منزلیں طے کروا کر اللہ تعالیٰ کا محبوب اور دوست بنا دیتی ہے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے جس کے ذریعے مسلمان دریا بھی گھوڑوں پر پار کر لیتے تھے، اور یہ ایمان کی طاقت ہے جس کے بلبوتے پہ مسلمان بے آب و گیا صحرا میں بغیر کچھ کھائے پیے کئی دنوں تک سفر کرتے ہوئے چلے جاتے۔ اور یہ ایمان ہے جس کی طاقت کی بنا پر پیدا ہونے والی اولاد غوث اعظم بنتی ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنتی ہے۔ ایک مسلمان کا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی اثاثہ اس کا ایمان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اپنے اسلاف کی سیرتوں کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے بارے میں فکر مند ہوتے تو وہ ان کا ایمان ہوتا۔ ہر جانے والی نسل آنے والی جنریشن کو ایمان کی تلقین کر کے جاتی، اور ایمان اور اسلام کی شمع جو ہے وہ اپ کمنگ جنریشن کے ہاتھوں میں تھما کر جاتی۔ آج کچھ ماحول بگڑ چکا ہے، لوگوں کو ایمان کے بجائے کسی اور چیز کی فکر ہو چکی ہے۔ ہمارا آج کے سلسلے کا جو بیسک موضوع ہوگا وہ ایمان ہی کے متعلق ہوگا۔ وہ سب کیا وجہ ہے کہ ہم نے اسلاف کو دیکھا کہ وہ تو ایمان کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے تھے، لیکن آج کا مسلمان جو ہے وہ ایمان کے بارے میں اور اس کی حفاظت کے بارے میں بالکل فکر نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایمان کی حفاظت کی فکر جو ہے یہ ہمیشہ سے سلف صالحین، بزرگان دین اور پچھلے زمانوں کے مسلمانوں کے اندر یہ چلتی آئی، اور آج بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کے اندر ایمان کی فکر ہوتی ہے جی۔ اور یہ ایمان کی حفاظت کا جذبہ جو ہے یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم صحابہ کرام کے جب واقعات پڑھتے ہیں سبحان اللہ کہ کفار ان کے اوپر کیسا ظلم و ستم کرتے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر، حضرت خباب، حضرت صہیب رومی اور حضرت سمیہ، یہ جتنے صحابہ کرام کے ہم واقعات پڑھتے ہیں، کسی کو پتھر کے نیچے جو ہے وہ دبا دیا گیا گرم ریت کے اندر، کسی کو جو ہے وہ گرم ریت کے اوپر گھسیٹا گیا، کسی کے بدن کو داغا گیا، کسی کو شہید کر دیا، کسی کو برچھیاں ماری۔ تو یہ جو مختلف قسم کی تکلیفیں دی گئیں، اور ان سب کے جواب کے اندر وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ ہم اپنا ایمان کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا تھا کہ ایمان ان کے دلوں کے اندر رچ بس گیا تھا۔ ایمان دلوں میں ایسا رچ بس گیا تھا کہ پوری، جسے کہتے ہیں کہ شرح صدر کے ساتھ، پوری اپنی نورانیت کے ساتھ ان کے دلوں میں اتر آیا تھا، اور وہ ایمان کی اہمیت اور آخرت میں جو اس کی ضرورت اور اس کا فائدہ ہے اسے وہ سمجھ چکے تھے۔ آج کے زمانے کے اندر جو بے فکری ہے اور جو ایمان کے حوالے سے ایک قسم کی غفلت ہے، اس کے لیے بنیادی لفظ تو غفلت ہی استعمال ہوگا، کہ ایک غفلت ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان کی عظمت کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ قرآن مجید تو بیسیکلی کفار کے حوالے سے یہ چیزیں بیان کرتا ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب قریب آ چکا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے، منہ پھیرے ہوئے۔
تو بیسیکلی تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اسلام کو مانتے ہی نہیں، لیکن اس طرح کی آیات سے استدلالاً مسلمانوں کے حوالے سے بھی کلام کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے کہ ان کا حساب تو قریب ہے، اولاً تو قیامت کا پتہ نہیں کب آ جائے، اور اس سے پہلے باہر اور مرنا تو ہر بندے نے ہے، اور جو مرا اس کی قیامت کا سلسلہ تو شروع ہو گیا، اس کی تو ابتدا ہو گئی۔ تو یہ معاملہ لوگوں کے قریب آ چکا، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے۔ تو مین فیکٹر جو ہے وہ غفلت ہے۔ اب غفلت کا سبب کیا ہوتا ہے؟ غفلت کے بہت سارے اسباب ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر غفلت کا ایک بہت بڑا سبب تو فتنوں کی کثرت ہے۔ پہلے زمانے میں شاید اتنے فتنے نہیں ہوتے تھے جتنے آج کے زمانے میں، کیونکہ پہلے زمانے میں کوئی شخص اپنے ایمان کے حوالے سے اگر کسی فتنے میں مبتلا ہوتا تھا، کسی گمراہی میں پڑتا تھا، یا اسے ایمان کی فکر نہیں ہوتی تھی، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ فتنے کم تھے۔ اگر کسی نے فتنے میں پڑنا بھی ہے نا تو وہ کسی بندے سے جا کے ملے گا، ملاقات کرے گا، کسی کے پاس بیٹھے گا تو فتنہ اس کے پاس آئے گا۔ لیکن آج کے زمانے میں گھر بیٹھے ٹی وی بھی کھولیں گے تو سامنے جو ہے وہ ایمان کے منافی چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی، یا شرم و حیا کے خلاف چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، یا ایمان کے منافی نہیں تو ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، اگر ٹی وی نہیں تو پھر موبائل موجود ہے۔ موبائل کے اندر جو ہے فیس بک ہے، موبائل کے اندر انٹرنیٹ ہے، موبائل کے اندر اور دیگر فیچرز ہیں، بہت سارے دیگر چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ تو فتنے جو ہے وہ آدمی کے پاس چل کے آتے ہیں۔ پہلے فتنوں کے پاس چل کے جانا پڑتا تھا، اب فتنے جو ہے وہ چل کے آتے ہیں اور بارش کی طرح برستے ہیں۔ تو ایک تو بڑا سبب فتنوں کی کثرت بھی ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان کی حفاظت کی جو فکر ہے اس میں کمی آ گئی۔ اچھا، دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے؟ دوسری ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ ہے مصروفیات وہ پال لی گئیں کہ جن میں مصروف ہو کے آدمی ضروری چیز سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عام اور بڑی کامن سی چیز ہوتی ہے کہ جب آدمی غیر اہم کام میں پڑتا ہے تو وہ اہم کام کو چھوڑ کر ہی غیر اہم کام میں پڑتا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگوں کو اتنی مصروفیات میں ڈال دیا گیا کہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچنے سے ہی گئے۔ اب وہ اس کی مصروفیات، اس کا کاروبار، اس کی تجارت بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی اس کے اندر جو ہے وہ گم ہو جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ جو اس کی مصروفیات ہیں وہ فضولیات بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو کھیل کا شوقین ہے، جی، اب آپ دیکھ لیں کہ کھیل کا شوقین ہے تو جتنی دیر کھیل چل رہا ہے بندہ مگن ہے اس کے اندر۔ جب بندہ کھیل کے اندر مگن ہے تو اس کے دل کے اندر کھیل کی محبت جو ہے نا وہ سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے، اور ایمان کی محبت جو ہے نا وہ نیچے آ جاتی ہے، وہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر جتنے دن کھیل چل رہا ہے اتنے دن کھیل چل رہا ہے۔ اچھا، جس کو لت لگ گئی اخبار پڑھنے کی وہ روزانہ 4-5 اخبار ہی پڑھ رہا ہو، جسے لت لگی ناول پڑھنے کی وہ ناول سے وہ ہٹتا ہی نہیں، جس کو لت لگی کھیل کی وہ کھیل میں پڑا ہوا، جسے لت ہے جوئے کی وہ جوئے میں لگا ہوا، جسے بے حیائی کے کاموں کی لت ہے وہ بے حیائی کے کاموں میں لگا ہوا۔ تو اب غور کریں کہ مصروفیات جو ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی اہم کاموں سے دور کر دیتی ہیں۔ تو اب آج کے زمانے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں کی اتنی کثرت ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی حد تک بعض اوقات نشاط طبع کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہر وقت جو ہے نا وہ بالکل یعنی بیل کی طرح کام ہی نہیں کر سکتا، اس کو تھوڑا سا فری ٹائم چاہیے جس میں اس کا مائنڈ فریش ہو سکے، جس میں اس کی باڈی فریش ہو سکے، جس میں اس کو تھوڑا سا ریسٹ مل سکے۔ وہ ایک جدا چیز ہوتی ہے، وہ جائز کاموں اور جائز طریقوں سے کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں اور وہ ہونا بھی چاہیے۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے میں جب تقریباً ہر دوسرا بندہ اپنے 4 گھنٹے ٹی وی کے سامنے گزارتا ہے تو یہ ٹی وی کے سامنے 4 گھنٹے گزارنا جو ہے یہ غفلت ہی ہے، جبکہ وہ دنیاوی چیزیں دیکھتا ہے یہ غفلت ہی ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کسی اہم کام میں لگا ہوا۔ تو جب اصل میں آدمی کے دل کی جو کیفیت ہے نا وہ 2 میں سے ایک ہی ہوگی، ٹھیک، یا تو وہ ایمانیات کے تعلق سے وہ لبریز ہوگی، ٹھیک ہے، اور یا پھر وہ فضولیات سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو جب اس میں فضولیات آتی ہیں تو جو ایمانیات والی نورانیت ہے نا وہ نکل جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا کہ جو اپنے دین ایمان کے اندر بڑا اعلیٰ مقام پر فائز ہو اور اس کے ساتھ سارا دن بیٹھ کے کرکٹ دیکھتا ہو، جی، ایسا نہیں ملے گا، کیونکہ اگر وہ دل کے اعتبار سے اتنا وہ پاک صاف اور صالح ہوتا تو پھر وہ اپنا وقت جو ہے نا وہ ان لغو کاموں کے اندر نہ گزارتا۔ اسی لیے قرآن مجید نے جہاں پر ایمان کی، مومن صالح کی، متقی آدمی کی، خدا کے جو ہے وہ نیک بندوں کی بات کی ہے،
وہاں ان کا ایک وصف بطور خاص یہ بیان کیا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ لوگ لغو سے، فضول کاموں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، وہ فضول کاموں میں نہیں پڑھتے، کیونکہ فضول کاموں میں جب پڑھا وہ ضروری کاموں سے گیا۔ اللہ یہ دنیاوی کاموں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ وہ لڑکے، وہ اسٹوڈنٹس، وہ اسکول کے طالب علم جن کو کھیل کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ کھیل میں بھلے جتنا مرضی اچھے ہو جائے، پڑھائی میں کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، جس طالب علم کو فلمیں دیکھنے کا شوق ہے، پڑھائی کے اندر وہ اچھا ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس طالب علم کو ناول پڑھنے کا شوق ہے، وہ اپنے اسکول کی تعلیم کے اندر اچھا ہو، اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ لاکھوں میں کوئی ایک ہو تو اپنی ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ورنہ عمومی طور پہ نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ ایمانیات کے حوالے سے ہے کہ جب بندہ لغو اور فضول اور بے مقصد کاموں میں پڑتا ہے تو جو ضروری کام ہے وہ ان سے غافل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، ایمان جو ہے، دین جو ہے، اسلام جو ہے، آخرت کی تیاری جو ہے، یہ سب ضروری چیزوں میں آتی ہیں۔ تو جب بندہ فضولیات میں پڑ جاتا ہے تو پھر ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی کو حدیث مبارک کے اندر بھی بیان کیا گیا، فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، سبحان اللہ، کہ آدمی کے حسن اسلام میں سے، یعنی اس کے اسلام کی بیوٹی اور خوبصورتی میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ تو یہ جو فضولیات کی کثرت آج کے زمانے میں ہے، یہ ایک وہ چیز ہے کہ جس نے ایمان سے غافل کیا ہوا۔ اچھا، پھر اس سے آگے کی ایک اور چیز ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے خواہشات کا غلبہ۔ ٹھیک، خواہشات کا غلبہ جو ہے وہ ہر چیز کو ڈھانپ کے رکھ دیتا ہے۔ خواہشات کا جو غبار اور جو دھواں دل کے اوپر طاری ہوتا ہے تو پھر باقی ہر چیز کو وہ دھندلا دیتا ہے۔ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ گرد اور اس کے اوپر یوں کہہ لیں ایک قسم کی فوگ جو ہے وہ جی، ایک دھند آ جاتی ہے۔ اب خواہشات کی جو کثرت ہے آج کے زمانے میں آپ غور کر لیں، خواہشات کی کتنی کثرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ، وہ ہے کفار کے حوالے سے، لیکن وہاں پر خواہشات کے غلبے کو ایک بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ اللہ، کہ کیا تو نے وہ بندہ دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا، جی، کہ اپنی خواہش کی اس قدر وہ اس کے پیچھے چلتا ہے کہ اس کو خدا بنا بیٹھا ہے۔ اب یہ کفار کے اعتبار سے تو ایک ایکسٹریم صورت کے ٹھیک، اوپر محمول ہے، لیکن اسی آیت کو بزرگان دین نے ایک اور سینس کے اندر بھی بیان کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ کسی شے کو معبود یا رب بنانا یا اس کا بندہ بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کی سوچ فکر سب وہی بن جائے۔ اسی کے اوپر ایک حدیث مبارک بھی ہے، فرمایا کہ تعیس عبد الدیناری و عبد الدرہم، اللہ، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح تعیس عبد الخمیسہ، یہ کپڑوں کے پیچھے پھرنے والا جو ہے نا، کپڑوں کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو وہ کیا ہے کہ اس نے کپڑوں کا حصول، اس نے درہم و دینار کا حصول اسے اپنا مقصد زندگی سمجھ لیا، جیسا کہ خدا کی رضا کو مقصد زندگی سمجھنا چاہیے تھا۔ اللہ، اس کی بجائے اس نے مال کے حصول کے، اس کی بجائے اس نے کپڑوں کے حصول کو، اس کی بجائے اس نے دھن دولت کو، دنیاوی حشمت کو، دنیاوی جاہ و جلال کو، دنیاوی لگژری در سہولیات کو اور تعیشات کو اس نے اس مرتبے تک پہنچا دیا کہ جس مرتبے پر اسے صرف اپنے رب کی ذات کو سمجھنا چاہیے تھا، اس کو مقصود بنانا چاہیے بہت تھا۔ خوب، تو یہ جو خواہشات کی کثرت ہے، یہ جو غفلت کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے، غفلت کا سب سے بڑا سبب خواہشات ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ جس میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی جی، اور جہنم پیدا کی تو جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو، تو انہوں نے جب جنت دیکھی، جنت کی خوبصورت چیزیں دیکھی، تو انہوں نے کہا یا اللہ، کون بندہ ہے جو اس کے بارے میں سن کے ادھر کی کوشش نہیں کرے گا؟ جب جہنم کو دیکھا اور اس کے عذابات کو مشاہدہ کیا تو کہا یا اللہ، کون بندہ ہے جو اتنے عذابات کو سن کے پھر اس کی طرف آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا جی، کہ جو خواہشات کے پیچھے چلے گا وہ ادھر جائے گا، اور جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا کہ صبر کرنا پڑے گا، توکل کرنا پڑے گا، قناعت اختیار کرنی پڑے گی، زہد اختیار کرنا ہوگا، اپنی رضا کو خدا کی رضا پہ قربان کرنا پڑے گا، اللہ، اپنی خواہش کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ قربان کرنا پڑے گا، فجر کی ٹھنڈ کے اندر اٹھنا بھی پڑے گا، اللہ، دوستوں کی محفل چھوڑنی بھی پڑے گی، اور اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد بھی جانا پڑے گا۔ تو جب اس طرح کی مشقتوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ جنت کے اوپر کر دیا، اب جبرائیل امین علیہ السلام نے جب مشاہدہ کیا، یہ سارے الفاظ میں نے تشریح کے اعتبار سے عرض کیے، اب جب دوبارہ جبرائیل امین علیہ السلام نے مشاہدہ کیا، کہیں یا اللہ، جنت میں جائے گا کون جی، اور جہنم سے بچے گا کون؟ اللہ اللہ،
کیونکہ خواہشات کے پیچھے تو بندے کا نفس بھاگتا ہے جی اور مشکلات سے آدمی بچتا ہے. جی تو یہی معاملہ ہے کہ خواہشات کی جو کثرت اور اس کا غلبہ ہے وہ جب آدمی پہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے وہ جو ایمان والی جو اس کی ایک سینس ہوتا ہے اس کا ایمان کے بارے میں وہ بہت بعید چلا جاتا ہے. اور آہستہ 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 جو ہے نا وہ یوں کہہ لے، بلکہ اس کے میں مثال عرض کرتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایمان کا جو درخت ہے خواہشات اس کے لیے آندھی طوفان کی طرح ہے. اللہ، ایمان کے درخت کے لیے خواہشات جو ہے وہ آندھی طوفان کی طرح ہے. اور عبادات اور ریاضات اور خدا کی رضا کے کام جو ہیں یہ پانی اور روشنی کی طرح ہے. ٹھیک ہے. ایمان کے درخت کو آپ عبادتوں کا پانی، سبحان اللہ، عمل کا پانی، سبحان اللہ، نیکیوں کا پانی آپ دیتے رہیں گے، یہ درخت جو ہے یہ مضبوط ہوتا رہے گا، سبحان اللہ، یہ مضبوط ہوگا. لیکن اگر آپ درخت کو نہ روشنی پہنچنے دیں، ٹھیک ہے، نہ آپ اس کو پانی دیں، جی نہ اس کو ہوا لگنے دیں، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ آندھی طوفان جو ہے نا وہ اس کو مسلسل ہلاتا رہے، مسلسل کرتا رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جب ایک طرف سے اس کو پانی روشنی نہیں پہنچا جی تو وہ سوکھنا شروع ہو جی جائے گا، کمزور ہونا شروع. کمزور ہونا شروع ہو جائے. ادھر سے جب آندھی طوفان چلنا شروع ہو جائے گا تو جتنا وہ کمزور ہوگا اس کے ٹوٹنے کے اور اس کے گرنے کے خدشات اتنے زیادہ ہوتے جائیں گے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی لیے جو لوگ خواہشات کے اندر ڈوبے رہتے ہیں اللہ، ان کے بارے میں یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ کہیں موت کے وقت یہ اللہ، خواہشات کی آندھی ان کے اس کمزور درخت کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک نہ دے. اللہ، اللہ، تو یہ وہ سنگین معاملہ ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جو بندہ نمازوں کا پابند ہے، جو بندہ تلاوت قرآن کا عادی ہے، جو بندہ ذکر اللہ کرتا ہے، جو بندہ ذکر و اذکار کرتا ہے، سبحان اللہ، آپ خود غور کریں کہ اس کا ایمان کیسا ہوتا ہے. سبحان اللہ، اس کے ایمان کے اندر نا ایک قوت ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس کے ایمان کے اندر آپ کو ایک حرارت نظر آتی ہے. اس کے مقابلے میں جو بندہ رات صرف فلمیں دیکھتا ہے، دن میں وہ آوارہ گردی کرتا ہے، دوستوں کی محفل اس کی انتہائی گھٹیا قسم کی ہے، ہر وقت کان میں ٹوٹی لگا کے جو ہے نا وہ گانے سن رہا ہوتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے کی اس کی عادت ہے، اور آوارگی اس کی جو ہے وہ نس نس کے اندر رچی بسی ہے. اس بندے کے ایمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کی کوئی جاندار رمق موجود ہو، ورنہ ایک مریل سی رمق ہوتی ہے اور اس کو اپنے ایمان کی اور ان چیزوں کی کوئی اتنی فکر نہیں ہوتی. وجہ فرق کیا ہوتا ہے؟ وجہ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نماز والا، وہ جو تقوی والا، وہ جو تلاوت والا، وہ جو ذکر اللہ والا، وہ جو درود پاک پڑھنے والا، وہ جو خدا کو یاد کرنے والا بندہ ہے، وہ اپنے ایمان کے درخت کو پانی دے رہا ہے، اللہ، اس کو روشنی فراہم کر رہا ہے، اسے خوشگوار ہوا پہنچا رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا بندہ ہے اس نے اپنے ایمان کے درخت سے روشنی بھی ہٹائی ہوئی ہے، اس نے پانی بھی ہٹایا ہوا ہے، اس نے ہوا بھی اچھی ہٹائی ہوئی ہے، اور خواہشات کی طوفان جو ہے نا اس کے پیچھے یا خواہشات کے کلہاڑوں سے اس کو کھیڑنا شروع کیا ہوا ہے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ جو آج کل ایمان کے حوالے سے لوگ بے فکر ہیں، اس کے پیچھے ایک فتنوں کی کثرت بھی ہے اور ایک خواہشات کا غلبہ بھی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو غفلت کا سبب بنتی ہے، اور غفلت وہ مین چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ایمان کے بارے میں بے فکر ہوتے ہیں. دوران جواب مفتی صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ ایمان شرح و صدر کے ساتھ جو ہے، ایمان جو ہے وہ سینے میں اتر جاتا ہے. تو ایمان کے سینے میں اترنے کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ یہ سوال میں اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں کہ خود صاحب ایمان کو کب پتہ چلے کہ میری جو فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ ایمان ہے اور میرے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ اب ایمان بن چکی ہے. وہ کون سی علامات ہیں جب پائی جائیں گی تو خود صاحب ایمان کو بھی پتہ چلے گا کہ میں ایمان والا اور کامل ایمان والا ہوں؟ دیکھیں اس کے حوالے سے چند ایک چیزیں تو قرآن و حدیث میں بڑے واضح انداز میں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، ٹھیک ہے. تو کیا وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے سینے کو تنگ کر دیا؟ ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقابل قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. اب یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اس کی تشریح کے اندر خود صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی علامت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. کہ کسی شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ دار فنا سے یعنی دنیا سے ٹھیک ہے. اس کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے اور دار بقا کی طرف وہ متوجہ ہو جائے، سبحان اللہ. آخرت کی تیاری کرے. سبحان اللہ. تو یہ جو انسان کی کیفیت ہے کہ دنیا کی محبت
اس کے دل میں کم ہو جائے اور آخرت کی محبت اس کی دنیا کی محبت پہ غالب آ جائے، یہ ایک علامت ہے شرح صدر کی کہ اس کا دل اسلام کے لیے کھلا ہوا۔ اچھا، اس سے ہٹ کر بہت ساری علامت احادیث طیبہ کے اندر بیان کی گئی۔ جیسے ایک جگہ فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایمان کی حلاوت اور شیرینی وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اس میں پہلی چیز یہ بیان کی، فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول اسے ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایمان کی مٹھاس کو یہ بندہ پالے گا۔ دوسری اس کے اندر بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے ہی کسی سے محبت کرے ٹھیک ہے، اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے وہ ناراضگی اختیار کرے، اس کا جو پسند ہے اور جو اس کی ناپسند ہے دونوں ہی اللہ کے لیے۔ تیسری اس کے اندر چیز بیان فرمائی، خوبی جو بیان فرمائی، وہ فرمایا کہ یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، فرمایا کہ وہ کفر کی طرف جانے کو اس قدر ناپسند کرتا ہو کہ جیسے اٹھا کے آگ میں پھینک دیے جانے۔ بندہ کسی صورت گوارا نہیں کرتا کہ اسے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا جائے۔ تو جس کے دل میں یہ وصف ہو کہ اسے کفر کی طرف جانا ایسے لگے کہ جیسے اٹھا کے کوئی اس کو زندہ آگ کے اندر پھینک دے، تو جس کی ایمان کی کیفیت یہ ہوگی، فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو ایمان کی مٹھاس کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ تو یہ ایک علامت اس کی بڑی واضح طور پہ۔ اسی طرح اور احادیث کے اندر یہی وصف ایک اور انداز میں بیان کیا گیا کہ اس کا کسی کو دینا بھی اللہ کے لیے ہو اور کسی کو نہ دینا، روک لینا بھی اللہ کے لیے ہو۔ کسی کو دیتا ہے تو خدا کے لیے، کسی کو نہیں دیتا تو خدا کے لیے۔ اچھا، اسی طرح کسی سے دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، کسی سے دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ اس کے آگے پھر جزیات جتنی نکلتی جائیں، الحب للہ والبغض فی اللہ کی، تو یہ چند ایک علامات ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کے اندر کچھ اور علامات بھی بیان فرمائی گئی ہیں۔ جیسے ایک جگہ فرمایا لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ جو اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب کسی کے دل کی یہ کیفیت ہو کہ وہ اپنی جان بھی اللہ کی رضا کے لیے دینے کو تیار ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا دل جو ہے نا وہ ایمان کے لیے کھلا ہوا، وہ جو شرح صدر اسلام کے لیے تھی وہ اس کے دل کے اندر موجود ہو۔ اچھا، علماء نے اس کی ایک اور انداز میں تعبیر کیا اور وہ بڑی خوبصورت انداز کے اندر، اور بلکہ حقیقت بھی وہی ہے۔ تو یہ ہے کہ جہاں پر ایمان کے تقاضے میں اور نفس کے تقاضے میں مقابلہ ہو، ٹھیک ہے، ایمان اور نفس کے تقاضے ایک دوسرے سے برخلاف ہوں، تو وہاں پر جس کا دل ایمان کے لیے کھلا ہوگا وہ ہوگا جو ایمان کے تقاضے کو ترجیح دے گا نفس کے تقاضے کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس میں پوری زندگی آ جاتی ہے، ہمارا نفس ایک گناہ کرنے کو چاہتا ہے، لیکن جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے، وہ اسے منع کرتا ہے۔ اب ہم نفس کے تقاضے کو دبا دیں اور ایمان کے تقاضے پر عمل کریں۔ نفس کہتا ہے زیادہ کماؤ اگرچہ حرام ہو، ٹھیک، ایمان کہتا ہے کہ حلال کماؤ اگرچہ تھوڑا ہو۔ اللہ، ٹھیک۔ اب جو آدمی ایمان کے تقاضے پہ عمل کرے کہ کم کما لے لیکن کمائے حلال، ٹھیک ہے، اور حرام چھوڑ دے اگرچہ وہ زیادہ ملتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دل ایمان کے لیے کھلا ہوا، اسلام کے لیے کھلا ہوا۔ لیکن اگر الٹ کرے کہ جہاں اس کو حرام ملتا ہے بس اس پہ کود پڑتا ہے، اس کو حرام دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، حرام سننے کو ملتا ہے تو وہ سنتا ہے، حرام کرنے کو ملتا ہے تو وہ کرتا ہے، حرام کمانے کو ملتا ہے تو کماتا ہے، حرام کھانے کو ملتا ہے تو کھاتا ہے، حرام جگہ پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے نفس کے تقاضوں کو ایمان کے تقاضوں پر ترجیح دے دی۔ تو اس کا دل پھر ایمان کے لیے کھلا نہیں، ٹھیک ہے، ایمان کے لیے اس کا دل کھلا ہے کہ نفس جو ہے نا وہ مرنے کی حد تک بھی تقاضا کرے ٹھیک ہے، کہ مجھے غیر عورت کو دیکھنا ہے، نفس مرنے کی حد تک بھی تقاضا کرے کہ میں مر جاؤں گا اگر تو یہ گناہ نہیں کرے گا، اگر یہ تو حرام نہیں کمائے گا، اگر یہ تو حرام نہیں کھائے گا، لیکن ایمان بولے کہ تو مرتا ہے تو مر، میں تو خدا کے حکم پہ عمل کروں گا، سبحان اللہ، میں کسی صورت جو ہے نا وہ خدا کے حکم سے عدول نہیں کر سکتا، اس سے میں ہٹ نہیں سکتا۔ تو جس کی یہ کیفیت ہوگی نا، یہ وہ ہے کہ جس کا دل ایمان کے لیے کھلا ہوا ہے اور اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت اور مٹھاس موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ مصعب، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کا جو کمال ہے وہی ولایت ہے؟ یعنی ولایت ایک طرح سے ایمان کے کمال کا دوسرا نام ہے؟ کمال ایمان کے درجات ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ درجات درجہ ولایت بھی ہو سکتا ہے، وہ درجہ ولایت سے نیچے بھی ہو سکتا ہے،
کیونکہ ولایت کی جو ایک خاص ڈیفینیشن ہے ٹھیک ہے، جو بطور خاص جو علماء بیان کرتے ہیں اور جس کو ہم اپنے عرف کے اندر ولی سمجھتے ہیں اور جو اپنی ڈیفینیشن کے اعتبار سے ولی ہے، تو وہ یوں کہہ لے کہ صالحین ہے، لیکن ٹھیک۔ صالحین کے اندر ایک بڑے سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید کی جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور شہداء اور صالحین کا بیان فرمایا، تو وہاں کیا فرمایا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ٹھیک ہے، اب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام صدیقین بھی ہوتے ہیں، صالحین بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صالحین اور صدیقین کو جدا جدا بیان کیا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صالحین ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن صدیقین جو ہے وہ اسے اونچے والا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں ایک نیکی کا جو وصف ہوتا ہے اس میں درجات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی ایک دوسری مثال لے سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں صدیق اکبر، ٹھیک ہے، ٹھیک، صدیق اکبر، لفظ صدیق کے ساتھ اکبر کا وصف لگانے کا مطلب یہ ہوا کہ صدیقین کا جو مرتبہ ہے، جی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سب سے اوپر والے درجے پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اولاً تو صالحین میں درجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر صالحین کے درجات کے اندر جیسے صدیقین کا جو مرتبہ آتا ہے، خود اس درجے میں بھی آگے درجے ہوتے ہیں سبحان اللہ، کہ صدیق ہے لیکن صداقت میں دوسرا اس سے بڑھ کے، تیسرا اس سے بڑھ کے، چوتھا اس سے بڑھ کے، تو یہ درجات ہوتے ہیں۔ تو لہذا صالحین جو ہے، ایون کہ قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے بھی صالحین کا لفظ موجود ہے ٹھیک، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام صالحین تھے۔ حالانکہ صالحین کا لفظ ہم اپنے عرف کے اندر جو ہے وہ ذرا ایک عام درجے کے لیے بولتے ہیں، لیکن صالحین کا لفظ بڑا وسیع ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ صالحین کا لفظ جو ہے وہ ولایت سے کم والے درجے پر بھی بولا جاتا ہے، ولایت کے درجے پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو اب جو دوسری طرف ہم نے کمال ایمان کی بات کی ہے، جی، تو وہ کمال ایمان جو ہے وہ صالحین کے درجے والا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک، وہ ولایت کے درجے والا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک بڑی تفصیل ہے، کسی اور وقت انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صدیقین کے مرتبے ہیں، جی، ان صدیقین کے جو مرتبوں کو بیان کیا ہے، سبحان اللہ، اس میں پھر جو آخری مرتبہ جا کے آتا ہے تو وہ ایک بڑا خوبصورت اور بڑی ڈیٹیل والا جی، وہ ہے، تو انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر کلام کریں گے۔ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتی صاحب، ایمان کے حوالے سے، ایمان کے تقاضوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ ایمان کی کوئی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو ایمان کے تحفظ کے لیے وہ کون سے اقدامات کرے، کن میجرز کو وہ اپنائے کہ جن کی بنا پر اس کا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہو جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کی فکر جو ہے یہ ہر ایک کو ہونی چاہیے۔ جو مسلمان ہے اسے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مسلمان ہی مرے گا، ٹھیک، ٹھیک، لہذا ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ آپ اس کی ایمان کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ویسے ایک تو ویسے ہی حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، ٹھیک، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کہ خاتمہ کیسا ہوا؟ خاتمہ ایمان پر ہوا تو جو پچھلے اعمال ہیں ان کا آخرت میں صلہ ملے گا، ورنہ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے کے فارغ کر دے گا، آخرت کے اندر کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، ایک اور جگہ قرآن مجید میں پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو وفات کا وقت آیا، اذ حضر یعقوب الموت، ٹھیک، جب حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی، اس وصیت کے الفاظ قرآن مجید کے اندر یہ ہیں کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ، سبحان اللہ، ہرگز نہ مرنا مگر حالت ایمان میں۔ ٹھیک، تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی اپنے بیٹوں کو جو آخری وصیت کر رہے ہیں سبحان وہ اللہ، یہ ہے کہ حالت ایمان میں دنیا سے جانا، ٹھیک، ایمان کے بغیر جو ہے وہ دنیا سے گئے تو پھر معاملہ ختم ہے۔ تو یہ اس کی امپورٹنس کا اس سے اندازہ لگا کہ اللہ کا نبی آخری وصیت کرتا ہے تو ایمان کے بارے میں کرتا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح ایمان کے حوالے سے جو قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جس میں معاذ اللہ اگر ایمان کا خاتمہ ہو گیا تو جو اس کی وعیدیں ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو تم میں سے دین سے پھر جائے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ، کہ جو تم میں سے ایمان سے پھر جائے اور کافر ہو کے مر جائے تو فرمایا اس کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہیں، آخرت کے اندر بھی برباد ہیں، تو اعمال برباد ہیں۔ لہذا سب سے پہلے تو ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔
ایمان پر خاتمے کی فکر ہونی چاہیے کہ جو ایمان پہ خاتمے کی فکر نہیں کرتا تو علماء نے لکھا ہے کہ ڈر ہے کہ اس کا ایمان ہی نہ چھن جائے موت کے وقت، کہ اس کو فکر ہی نہیں ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ جب اس کو پرواہ ہی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہیں، شیطان کوئی چال کھیل جائے اس کے ساتھ، کوئی داؤ کھیل جائے اس کے ساتھ۔ تو پہلے تو ایمان کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جو ہے اس کا ڈر وہ آدمی کے دل میں ضرور ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر ہے فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر خسارہ پانے والے۔ تو جو خدا کی خفیہ تدبیر ہے اس کا ڈر خوف دل میں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ایمان کی حفاظت کے حوالے سے چیزیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایمان کی حفاظت اور ایمان کی حفاظت کیسے ہو، ایمان کی فکر کیسے ہو، اس کے لیے انہی چیزوں کی طرف توجہ کی حاجت ہے جو ہم نے پہلے بیان کی تھی کہ کیا چیزیں ایمان کو قوت دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا چیزیں ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ جو چیزیں کمزور کرتی ہیں ان سے دور ہو جائیں، ٹھیک، اور جو ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور طاقت دیتی ہیں ان کو اختیار کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایمان کو قوت اور طاقت نصیب ہو جائے گی، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی محفوظ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو شے جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنی محفوظ ہوتی ہے۔ اب ایمان کو کمزور کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان فتنوں کی جگہوں پر جائے یا فتنوں والی چیزوں کو سنے اور پڑھے، ٹھیک، تو یہ اس کے ایمان کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ آج کل جیسے لوگ بول دیتے ہیں نا کہ نہیں جی سننے میں کیا حرج ہے، سن لیتے ہیں، سنو سب کی کرو من کی۔ ٹھیک، یہ کہنے کی حد تک یہ ہوتا ہے کہ سنو سب کی کرو من کی، بعد میں کرو من کی نہیں ہوتا، پھر وہ کرو سب کی والا کام ہو جاتا ہے ٹھیک، کہ بندہ اپنے دین ایمان سے ہی جو ہے نا وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر فرمایا کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو کچھ لوگ بولیں کہ چلو یار تماشا دیکھنے چلتے ہیں، ٹھیک، سنا ہے دجال بڑے کرتب دکھاتا ہے، چلو جا کے دیکھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں۔ اب وہ صرف تماشا دیکھنے جائیں گے، لیکن جب اس کے تماشے دیکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے، اللہ اللہ، اس کو خدا مان لیں گے، خدا کا دعویٰ کرے گا تو اس کو خدا مان لیں گے، ایمان چھوڑ دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا جائے جو انسان کے دین ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے ایک۔ دوسرے نمبر پہ جن چیزوں کی وجہ سے انسان غفلت میں چلا جاتا ہے، ابھی وہ چیز میں نے بیان کی جو ڈائریکٹ ایمان کو ہٹ کرتی ہے، اب وہ چیزیں جو ڈائریکٹ ایمان کو ہٹ نہیں کر رہی ٹھیک، لیکن اسے غفلت میں ڈال رہی ہیں، خواہشات کا غلبہ، خواہشات کی کثرت، فضولیات کے اندر پڑے رہنا، اور اپنی دنیاوی مصروفیات کو بے انتہا بڑھا لینا، اور جو دین، ایمان، اسلام اور آخرت کے اعتبار سے مصروفیات ہیں ان سے بالکل دور ہو جانا، تو یہ انسان کے ذہن سے وہ ایمان والی جو فیکٹر ہے اس کو وہ بالکل ڈھانپ ڈھانپ کے کور کرتے کرتے اس کو چھپا دیتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کا ایک پورشن، ایک حصہ قصداً ڈیلیبریٹلی وہ یہ سمجھ کے رکھے کہ یہ مجھے جو ہے یہ للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے میں رکھوں گا تاکہ یہ والا جو میرا فیکٹر ہے یہ زندہ رہے، یہ میری زندگی کا حصہ جو ہے یہ زندہ رہے، تازہ رہے، فریش رہے، اس کو قوت ملتی رہے، اس کو نمو ملتی رہے۔ تو ایک طرف جو ایمان کے منافی چیزیں ہیں، فتنے، ان سے دور رہے، دوسرے نمبر پہ جو فضولیات ہیں ان سے دور رہے۔ فضولیات والا دل جو ہے وہ غفلت سے بھر جاتا ہے۔ اب آ جائے اس کے دوسری طرف یہ ہے کہ جن چیزوں سے بندے کا تعلق خدا اور خدا کے رسول سے مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان کیا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننا، ان دو کو مانتے تو ہم مومن ہیں۔ آگے پھر اور ایمان کی جو چیزیں ہوتی ہیں لیکن بیسک یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اپنا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط رکھنا اور اپنا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط رکھنا۔ خدا کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں نماز دی ہے، ہمیں قرآن دیا ہے، ہمیں اپنی یاد عطا فرمائی ہے، اپنا ذکر دیا ہے۔ تو نماز ہے، تلاوت ہے، خدا کا ذکر ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو خدا کی طرف جو ہے وہ متوجہ رکھتی ہیں، خدا سے مناجات کی طرف رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ بندے کو وابستہ رکھتی ہیں، اٹیچ رکھتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار اور آپ کے طرز زندگی کا مطالعہ کرنا، اپنی زندگی کے اندر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے طریقے کو شامل رکھنا. سبحان اللہ. کیونکہ جب بندہ اب غور کریں، جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کے تصور میں کیا ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک. جب وہ سیرت پڑھتا ہے تو اس کو دل و دماغ کے اندر کس ہستی کے بارے میں خیالات ہوتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ. اچھا، جب وہ سنتوں کا پڑھتا ہے، جب وہ کردار کا پڑھتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو اس کے دل و دماغ کی ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اچھا، اسی طرح جب وہ عمل کرتا ہے تو سنت پر عمل سنت کی نیت سے کرے گا. ٹھیک. اب جب سنت پر عمل سنت کی نیت سے کرے گا تو جس سنت کو ادا کرے گا اور اس وقت سنت کی نیت کرے گا، تو کیا ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کی توجہ نہیں جائے گی؟ بے شک. یہ ہوگا نا. جی. ایک آدمی صبح اٹھتا ہے اور اٹھتے ساتھ ہی پڑھتا ہے وہ دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیوں پڑھا؟ جی. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسا پڑھتے ہیں. اس کے بعد وہ واش روم جاتا ہے اور اس کی سنت کے مطابق سارے کام کرتا ہے. پھر وہ مسواک کرتا ہے، وہ سنت کی نیت سے کرتا ہے. پھر وہ فجر کی سنتیں پڑھتا ہے تو سنت کی نیت سے پڑھتا ہے. تو اب اس کے بعد اگلے جو معمولات ہے، سارا دن ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی کام، کھانا پینا، پہننا، گفتگو کرنا، بیٹھنا، یہ جگہ جگہ وہ کام آتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو جب ایک بندے کا 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو 5 مرتبہ تو اس نے اپنے 5 سے لے کر 15 منٹ تک اسپیسیفائی کر دیے، خاص کر دیے اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک. اس کے بعد اگر اس نے تلاوت کرنی ہے تو اس نے وہ تلاوت کا وقت خدا کے لیے کر دیا. اس نے ذکر کرنا ہے تو ذکر کا وقت خدا کے لیے کر دیا. اس نے اللہ کی رضا کا کوئی دوسرا کام کرنا ہے تو وہ خدا کے لیے وہ خاص ہو گیا. ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تو جب اس کا پورا وجود انہی خیالات اور انہی تصورات اور انہی تعلیمات اور انہی سوچوں کے درمیان رہتا ہے، سبحان اللہ. تو بتائیے ایمان کی قوت کے لیے اور کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ. ایمان کی قوت کے لیے اور کیا چیز ہے؟ اور یہ چیزیں بنسبت دیگر چیزوں کے زیادہ مؤثر ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو غریبوں کی مدد بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت سارے کام ہیں، اور ان سب کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے. ان کی بھی اہمیت اور بعض اوقات ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. جی. لیکن جو چیز بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یوں اٹیچ کرتی ہے نا، ایک قرب بارگاہ الہی کے اعتبار سے، اس میں جو اثر ذکر اللہ کا، تلاوت کا، نماز کا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سیرت کا، سنت پہ عمل کا اور درود پاک کا ہے، وہ دوسری چیزوں کے اندر کم پایا جاتا ہے. تو جب بندہ ان چیزوں میں رہتا ہے تو پھر وہ جو وصف بیان کیا نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے. اللہ نے اپنے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وہ جو سارے رشتے گنوائے، یہاں پر جو انسان کی مرغوبات طبعیہ ہیں، جو اس کو طبعاً اس کو مرغوب چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ گنوا کے پھر فرمایا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے بڑھ کے پیاری ہیں، اللہ کے رسول سے بڑھ کر پیاری ہیں، تو پھر انتظار کرو خدا کے حکم کا. تو جب آدمی یہ اپنے جو تعلقات ہیں، جو اپنے قلب کی جو اس کے جو سوچے ہیں، جب وہ انہیں اسی دائرے کے اندر لے آتا ہے تو پھر وہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق بنتا ہے. پھر وہ احب الیکم من اللہ ورسولہ والے کے اندر جو حکم دیا گیا ہے، پھر وہ اس پہ عمل کرنے والا بنتا ہے. تو ایمان کی حفاظت کے لیے نمبر 1 جو ایمان کی عظمت سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں یا ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں، ان سے دور ہونا. دوسری طرف نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، درود ہے، سیرت کا مطالعہ، اس کے اندر مشغول ہونا. اور تیسرے نمبر پہ یہ بھی نہایت اہم ہے کہ جو لوگ اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں اور ایمان کی فکر کرنے والے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھے. کیونکہ جو صحبت کا اثر ہے وہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. عقل و نقل کا مسلمہ اصول ہے کہ انسان پہ اس صحبت اثر کرتی ہے. جس طرح کی گیدرنگ میں جس طرح کے لوگوں کے پاس وہ بیٹھتا ہے، اسی طرح کا اس پہ اثر ہوتا ہے. اور ایمانیات کا معاملہ، خدا سے تعلق کا وہ معاملہ ہے کہ کسی صالح ولی کی صحبت نصیب ہو جائے تو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تعت گیریا. کسی ولی کی صحبت نصیب ہو جائے ایک لمحے کے لیے تو بیاکاری سے پاک جو ہے وہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر. تو یہ کسی نیک صالح متقی پرہیزگار آدمی کی صحبت نصیب ہو جائے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. تو آج کے ماحول کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو مجموعی طور پہ ہے تو وہ الحمدللہ بہت ایفیکٹو ہے، بہت اثر انداز ہونے والا ہے.
تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، صحبت بہت بڑی چیز ہے، اور بالخصوص ایمان کی حفاظت کے لیے تو اچھی صحبت کا ہونا اس دور میں بے حد ضروری ہے۔ آپ جب کسی ایمان والے کی صحبت میں بیٹھیں گے اور اسے ایمان کی فکر کرتا دیکھیں گے تو خود آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہوگی۔ مفتی صاحب، ابھی ہم نے جو باتیں کی ہیں ایمان اور ایمان کی فکر اور ایمان کو بچانے کے ضروری اقدامات، بعض لوگوں کو اس طرح کی باتیں کو پرانا اسلام لگتی ہیں، وہ کوئی نیا اسلام چاہتے ہیں، تو کیا کوئی نئے اسلام کا تصور ہے؟ نئے اسلام کا تصور تو ہرگز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک اور چیز ایک کے اعتبار سے ایک جملہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی جدید اسلام کا لفظ تو غلط ہو جائے گا اس میں، کیونکہ جدید اسلام کا مطلب تو ایک نیا اسلام ہی ہوگا نا۔ جدید کا مطلب نیا ہوتا ہے، اس کا مطلب نیا اسلام، تو نیا اسلام تو ایک سراسر غلط بات ہے۔ بلکہ حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو مجددین کا سلسلہ رکھا ہے وہ ہے اس لیے کہ جو پرانا اسلام ہے وہ دوبارہ اس کو صاف کر کے پیش کر دیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں یہ فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے آخر میں ایک بندہ بھیجے گا، یا اللہ تعالیٰ ایسوں کو بھیجے گا من یجدد لہا دینہا، جو ان کے لیے ان کے دین کو دوبارہ جدید کر دیں گے۔ اور اس جدید سے مراد ہے کہ جو اصل دین ہے وہ اسی کو دوبارہ صاف ستھرا کر کے پیش کر دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ 100 سال کے بعد نیا دین آ جایا کرے گا، تو ایسا آج تک نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، اور اگر ہوگا تو غلط ہوگا۔ اچھا، اب یہ بات کہ جدید اسلام، دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اسلام کو جدید انداز میں پیش کرنا۔ اگر اسلام کو جدید انداز میں پیش کرنا مراد ہے تو وہ ویلکم، موسٹ اپریشیٹڈ، کہ بہت اچھی بات ہے، اسلام کو جدید انداز میں پیش کیا جاتا ہے، کیا جاتا رہا ہے، پیش کیا جانا چاہیے۔ پہلے شروع کے اندر قرآن پاک کی جو عربی کی فصاحت و بلاغت ہے تو اسی کے ذریعے سب سے پہلے چیلنج کیا گیا، پھر اس کے بعد کے علماء نے اس کے اندر مزید اور انداز کے اندر بھی دلائل دینا شروع کر دیے۔ اب آج کے زمانے میں اگر کوئی اسلام کی حقانیت پہ یوں دلائل دیتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات سے حقیقتاً صحیح استدلال کرتے ہوئے یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو سماجیات کے بارے میں قرآن نے کتنے خوبصورت اصول دیے ہیں، نفسیات کے بارے میں کتنے خوبصورت اصول دیے ہیں، معاشرت کے بارے میں کتنے اچھے اصول دیے ہیں، فیملی لائف کے بارے میں کتنے اچھے اصول دیے ہیں، کاروبار کے بارے میں اسلام نے کتنے اچھے اصول دیے ہیں۔ اب جدید دور میں جو صحیح رجحانات ہیں، باطل رجحانات نہیں، جو صحیح رجحانات اور صحیح اصول آج جو لوگوں نے اپنے اعتبار سے انوینٹ کیے ہیں یا ڈسکور کیے ہیں، ان کو وہ قرآن کی روشنی کے اندر دکھا دیتا ہے کہ دیکھیں آپ جو چیز آج کہہ رہے ہیں قرآن مجید نے اسی چیز کو 1400 سال پہلے بیان کر دیا کہ یہ طریقہ کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک میں عرض کرتا ہوں کہ ایک عام سی چیز ہے، آج کل پازیٹیو تھنکنگ جو ہے اس کے اوپر اتنا زور ہے، ہزاروں کتابیں لکھی جاتی ہیں، لاکھوں آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، اور لاکھوں لوگوں کا روزگار اس کے اوپر چل رہا ہے نا۔ وہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ پازیٹیو تھنکنگ کا نام لے کے اسی کے وہ چارٹ واٹ بنا کے تو وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اس کے اوپر کماتے ہیں اور اچھی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ خیر، تو اب یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم ناپسند جانو، ناپسند سمجھو، ناپسند کرو، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ اللہ اللہ، بہت خوب، بہت لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، بہت خوب۔ تو لہذا جو بہتری کا پہلو ہے تم اس پہ نظر رکھو، پازیٹیو تھنکنگ، جو پازیٹیو پہلو ہے اس کا اسے نظر میں رکھو، جو نیگیٹو اس کی سائیڈ ہے اس کو تم صرف نظر کر۔ ٹھیک۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی صفت بری لگے کہ بھئی اس کے اندر یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، تو فرمایا کہ اس میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی۔ اللہ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو جو بیوی میں اچھائی ہے اس پہ غور کر لو، اور جو کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے اس کو صرف نظر کر دو۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ وہی تھا کہ دو چیزیں تھی، لیکن اس کا جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے، جو مثبت پہلو ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھنے کا فرما دیا۔ تو اب اگر قرآن و حدیث کی جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں ہیں، اگر کوئی ان کو سامنے رکھ کر ایک اسلام کی حقانیت بیان کرتا ہے کہ دیکھیں جو آج آپ فلاں 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 ماہر نفسیات اور سائیکالوجسٹ اور موٹیویشنل سپیکرز کی چیزیں آپ لے کے آتے ہیں، یہ ہمارے دین نے پہلے سکھائی ہوئی ہیں، تو لازمی بات ہے کہ جو اس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان میں بڑا اثر ہوتا ہے، تو یار واقعی زبردست چیز ہے۔ اچھا، اسی طرح آج کے اسی نفسیات کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، نفسیات نہیں، مینجمنٹ کے حوالے سے یہ چیز ہے، مینجمنٹ کا آج کا سب سے بنیادی اصول ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ٹھیک ہے
کہ آپ وقت کی پابندی کریں گے تو آپ بہت سارے کام کر پائیں گے، ورنہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سبحان اللہ، نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، ٹھیک ہے، لہذا وقت سے آگے پیچھے نہیں کرنی، ٹھیک، وقت کے اوپر پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں فکس کیے ہیں، ٹھیک ہے، لہذا ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ بعد نہیں کر سکتے، اسی فکس ٹائم میں کرنا ہے۔ تو یہ جو ٹائم کو ایک طے کر دیا کہ اسی ٹائم کے اندر یہ کام کرنا ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو دوسری طرف بندے کو یہ سوچ بھی دیتی ہے کہ اگر وہ اپنی بقیہ چیزوں کو بھی ایسے ہی مینج کرتا ہے ٹھیک ہے، اور ان کا وقت ایک فکس کرتا ہے اور اسی کے مطابق کام کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بیٹر ہوگا، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ چند ایک مثالیں اور اس طرح کے بہت سارے، تو یہ سائیکالوجی کے اعتبار سے، ٹھیک، سیلف ہیلپ کے اعتبار سے ٹھیک۔ یہ ایک گائیڈنس ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص وہ معاشرت کے حوالے سے قرآن کی آیتیں لیتا ہے، وہ سماجیات کے حوالے سے قرآن کی آیتیں لیتا ہے، وہ فیملی کے حوالے سے قرآن کی آیتیں لیتا ہے اور ان کی اچھا یا سائنس کے اعتبار سے کہ سائنس تو قرآن پاک کے اندر بکثرت سائنسی چیزوں کے حوالے سے غور و فکر کا فرمایا گیا۔ اب اس طرح کے دلائل اگر لے کے آتا ہے اور ان کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے تو بہت خوبصورت بات ہے۔ جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے سے وہ ایک چل بھی رہی ہے، وہ میتھ کی ایک فارمولہ جو ہے، مختلف جو فیگرز کا فارمولہ ہے اس کے اعتبار سے نا کہ قرآن پاک کی حقانیت سے ثابت ہوتی۔ اب اگر ایسی چیزیں کوئی لاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، بہت اچھے انداز میں قرآن کی حقانیت، لیکن اسے جدید اسلام نہیں کہا جائے گا، اس کو اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کا، اسلام کو پیش کرنے کا جدید انداز کہا جائے گا، دا ماڈرن میتھڈ آف پریزنٹیشن آف اسلام، یہ اس میں آ جائے گا۔ جدید اسلام کے جناب اسلام ہی بدل کے کچھ کا کچھ کر دیا جائے، جیسے ایک عرصے سے جناب وہ بیچارے نئے نئے مجتہدین لگے ہوئے ہیں، تو اس کا کوئی اسلام کے اندر تصور نہیں، یہ غلط ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کو جدید کرنے کی، نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر دور کے تقاضوں کے لیے کافی ہے، ہر دور میں بسنے والے انسانوں کو ہدایت اور ہدایت کا ایسا سامان فراہم کرتا ہے کہ جو اس پر عمل کر لے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی